السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے جی ظفر کے سفر میں۔ اور ظفر کا سفر ابھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن کیا کہا جائے، حدیث پاک میں ہے نا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو واقعی یہ سفر جتنا بھی آسان ہو جائے، آدمی کے لیے مشکلات بن ہی جاتی ہے۔ تو ہمیں مکہ مکرمہ ہمارا جو بس پہنچنے کا ٹائمنگ تھا وہ بھور کے 3 سے 4 بجے کے درمیان تھا کہ پہنچا دیا جائے گا، لیکن ہمیں پہنچایا کب گیا ہے؟ صبح کے 7 بجے، یعنی کہ کتنا لیٹ ہو گیا، لم سم 3 سے 4 گھنٹہ لیٹ ہم پہنچے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، اس پہ بھی اللہ پاک کی مصلیت ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ الحمدللہ خیر آفیت سے پہنچ گئے ہیں، اور ابھی جو ہم اس مقام پر موجود ہیں یہ کبوتر چوک کہلاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ۔ یہ جو سیدھا گیا ہوا یہ ابراہیم خلیل روڈ کہلاتا ہے، کافی مشہور روڈ ہے، حاجی جو لوگ آتے ہیں ان لوگ کو اچھے سے پتہ ہوگا۔ اور یہ کبوتر چوک ہے، یہاں پر بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں، اور لوگ یہاں پر کبوتر کو دانہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ بہت مشہور یہ پلیس ہے، اور حاجی لوگ آتے ہیں تو ان لوگ سے ملاقات وغیرہ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے تو یہی ایڈریس زیادہ تر بتایا جاتا ہے، جو اس طرف رہتے ہیں، جو قلعہ ٹاور کی طرف رہتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ تو چلے جی، اب ہم وہاں پہنچے ہیں کنگ فہد گیٹ کے قریب۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر انٹری لیں گے، اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں مسجد الحرم، اور آپ بھی بنے رہیے ویڈیو میں۔ اور ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں کہ عمرہ یا حج اگر انسان کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو یہ چیز ایک دم پختہ ارادہ کر کے آنا چاہیے، مضبوط سے ارادہ کر کے آنا چاہیے کہ یہاں جو ہے صبر بہت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ناصبری کا یہ دکھائیں گے تو آپ کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا، آپ کو ثواب کے بجائے گناہ کا انبار بن جائے، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلیں سفر میں یا حرم میں کچھ نہ کچھ آپ کو دقتیں پیش آتی رہتی ہے۔ کبھی بھیڑ سے، کبھی کسی کا دھکا لگ گیا، کبھی روک دیا جاتا ہے، کبھی ادھر سے نہیں جانے دیا جاتا، کبھی ادھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا ہے۔ تو اس پر آپ کو صبر کرنا ہے، اور جیسا جو رول ریگولیشن بنا رہتا ہے اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو تھوڑا دشواری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کہاں سے گھسے، کہاں نکلے، کہاں کیا رکھے، اب یہ ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہ آپ کو یہاں پر ہی آپ کو صبر سے ہی کام لینا ہے، نہ صبری نہیں کرنا ہے، کسی سے بحثہ بحثی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا۔ اور عمرہ حج کرنے آئے تو لازمی بات ہے اللہ کی راہ پر آئے ہوئے ہیں، تو اس پہ تو زیادہ انسان کو صبر کا یہ دکھانا چاہیے، جذبہ وغیرہ دکھانا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تو اللہ کی رضا کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کچھ مشکلات، کچھ پریشانی آتی ہے تو اس پہ واویلا مچانے کے لیے اس کا حل کرنے کی کوشش کریں، اچھے احسن انداز سے اور صبر سے کام لیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو چلے اب ہم آ چکے ہیں جی مسجد الحرم کے 8 نمبر حمام واش روم میں۔ پہلے وضو کر لیتے ہیں، فریش ہو لیتے ہیں، کیونکہ سفر کی تھکان ہے۔ وضو وغیرہ کر کے انشاءاللہ مسجد کے اندر جائیں گے، اور آپ کو مسجد الحرم کا بھی واش روم وغیرہ دکھا دیتے ہیں، کتنا کلین نیٹ رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ ہے آپ کو یہاں بھی میں آپ کو یاد دلا دوں، واش روم میں جب بھی جائے گا تو واش روم کا نمبر یاد رکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی سامان اگر آپ کا واش روم میں چھوٹ جاتا ہے، اگر کوئی لے کے نہیں گیا تو واش روم نمبر یاد رہے گا تو آپ کو مل جاتا ہے۔ زیادہ تر یہاں بہت کم ہی لوگ لے کے جاتے ہیں، اور جو لے کے جاتے ہیں وہ وہاں جمع کرا دیتے، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سامان وغیرہ رکھنے کا یا ٹانگنے وغیرہ کا، اور یہ دیکھیں یہ نل وغیرہ فلش وغیرہ سب ہے، اور ویکیوم وغیرہ سب ہے، اور بہت زبردست صاف صفائی ہے۔ تو چلے جی، ہم اب وضو کر لیتے ہیں۔ یہ آ گیا، دیکھیں یہاں پر یہ صابن وغیرہ رکھا ہوا، ہینڈ واش یہاں پر آپ لیجئے، ہینڈ واش کیجئے، وضو کیجئے آرام سے۔ تو ہم نے الحمدللہ وضو کر لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں مسجد الحرم کے اندر، اور آپ کو وہ پیارا خانہ کعبہ دکھاتے جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں ترستی ہے، لاکھوں لوگوں کی دل دھڑکتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنا پیارا عظمت والا برکت والا گھر بھی دکھا دے۔ تو آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ جو عمارت ہے دارالتوحید، اور یہ جو ہے یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے جی، یہ میرے کو لگتا ہے 10 اسٹار ہوٹل ہے، یعنی وی آئی پی بھی نہیں، وی آئی پی ہوٹل ہے۔ یہ بہت مشہور ہوٹل ہیں، اور بہت لیگزری
ہوٹل ہے، اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بہت لگژری ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہوٹل ہے اور بہت فیمس ہوٹل ہے، کلاک ٹاور کے سامنے ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے فہد گیٹ، 79 نمبر گیٹ ہے۔ تو ہمیں جس روٹ سے آئے، ہم ابراہیم خلیل روڈ سے آئے، تو یہ ادھر سے یہی والا گیٹ ہم لوگ کا قریب پڑتا ہے۔ اور یہ جو نیا حرم بنا، یہ وہ والا پلیس ہے، دیکھیے بہت بڑا حرم کر دیا گیا۔ یہ سامیہ پروجیکٹ کہلاتا ہے، سامیہ ایریا، اور یہ کافی بڑا کر دیا گیا۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں جی 79 نمبر گیٹ کے بالکل قریب۔ اب ہمیں ویڈیو تھوڑا کلوز کرنا پڑے گا کیونکہ گیٹ میں تھوڑا رش ہے، ان ہونے کے بعد پھر ویڈیو آن کریں گے۔ تو چلے اندر ملتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں انٹری مل گئی ہے جی، اور یہ دیکھیں پیارا سا جھومر۔ اب ہم مسجد الحرم کے اندر آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہاں سے سیدھا مطاف میں جائیں گے، گراؤنڈ فلور پر انشاءاللہ وہیں سے ہی ہم لوگ طواف کریں گے۔ تو کچھ فضیلت سن لیتے ہیں کہ رمضان میں، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے ایک عورت فیمیل سے، صحابیہ سے فرمایا کہ تم کیوں ہمارے ساتھ حج پہ نہیں جا رہی؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس 2 اونٹ ہے، اور ایک میں میرے شوہر اور میرے بیٹا جا رہا ہے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہے، پانی وغیرہ لانا اور بھی وغیرہ بازار سے سامان لانا کے لیے رکھا، تو اس لیے میں نہیں جا پا رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں موقع ملے تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے، جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ جیسے حج کیا، اور اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کا یہ برکت ہے کہ اس سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نیت سے ہم لوگ رمضان میں عمرہ کرتے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب اور نیکی کا ذخیرہ ملے۔ تو یہ پیارا حدیث پاک آپ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیز یاد رہنے سے آدمی کو لطف، ایک عجب سا مزہ، ایک سرور آتا ہے کسی چیز کو سیکھ کر، جان کر کرنے میں۔ تو چلے اب ہم مسجد کے حرم کے ایک دم قریب پہنچ چکے ہیں جب انشاءاللہ نیچے گراؤنڈ فلور پر جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیے، ابھی یہ سارا نیا کام ہوا ہے، یہ پورا جھومر وغیرہ جو ہے یہ ابھی نیا لگا ہے پورے، یہ اس حرم میں جو ہے ابھی یہ پورا سیلنگ کا کام، یہ پیارا پیارا جھومر سب جو ہے پورا گراؤنڈ فلور پہ، یہ فرسٹ فلور پہ پورا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا جھومر ہے، یہ سب نیا لگا بھی ہے، پورا سیلنگ کا کام بھی ہوا ہے، ابھی فنیشنگ ہو چکا ہے سب، ابھی اور بھی باقی ہے۔ تو یہ دیکھیں جب ہم مسجد کے اندر ان ہو رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے وہ منظر، جس کے ایک دیدار کے لیے کروڑوں دل دھڑکتے ہیں اور کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں۔ تو یہ رہا وہ پیارا خانہ کعبہ آپ کے نظروں کے سامنے اور میری بھی نظروں کے سامنے۔ اور اس کعبہ معظمہ میں اللہ پاک نے ایک ایسا رعب رکھا ہے اور ایک ایسا احساس لوگوں کے دلوں میں یہ اتارتا ہے خانہ کعبہ، کہ اب میں بتاؤں کہ کیسا ہی بندہ ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو یا سخت دل ہو یا جس طرح کا بھی بندہ ہو، جب وہ پہلی نظر خانہ کعبہ پہ اس پہ پڑتی ہے، اس کا دل میں ایک عجب سا دھک کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مطلب کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس کے دل میں کچھ احساس اترتا رہتا ہے اس کے گناہوں کا، اس کی خطاؤں کا، اور وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا بھی بندر ہے، میں نے دیکھا ہوں، مطلب کہ جب بھی میں خانہ کعبہ گیا ہوں، ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھ لیا ہوگا لمسم، جہاں تک میرا یہ ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ میں، مطلب کہ جو پہلی بار آتا ہے نا، اس کا تو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب قریب پہنچوں گا تبھی نظر اٹھاؤں گا، تو لوگ نظر ایک جھکا کر ہی جاتے ہیں، جب ان کو کوئی کنفرم کر دیتا ہے کہ ہم پہنچ گئے، تب وہ نظر اٹھاتا اور دیکھ کے اس کے بعد جو آنسو نکلتے ہیں لوگوں کے، میں نے بہت لوگوں کے دیکھا ہے جی، اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو چلے جی، ہمارا الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کو بھی اس کی زیارت اور اسے دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور ہم نے اپنا طواف مکمل کر لیا، میں طواف میں ویڈیو نہیں بنایا ہوں، اور میں اب طواف کر کے اب جا رہا ہوں صفا مروہ صحیح کرنے، اور یہ ہے مقام ابراہیم، جہاں پر ہی طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا پڑتا ہے، جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں پر آ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ لیکن اتنا رش ہے، اتنی بھیڑ ہے کہ اس بھیڑ میں یہاں پر ہی نماز پڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا جگہ کہیں پر بھی ملا تھا تو ہم نے نماز بھی الحمدللہ پڑھ لیا۔ اب یہاں سے نکلتے، اب بھیڑ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چلے جی، اب ہم آج پہنچے جی اس مقام پر
جسے صفا کہتے ہیں. یہ صفا پہاڑ ہے اور ہم لوگ ہے بھی سیکنڈ فلور پر ہیں صفا پہاڑ کے. اور کیونکہ گراؤنڈ فلور تو بند ہی چل رہا ہے, کام چل رہا ہے وہاں, اور فرسٹ فلور اور تو وہاں جانے کا راستہ نہیں دیا گیا کیونکہ اس میں رش بہت ہے, تو ابھی سب کو اوپر ہی پہنچایا جائے گا. تو ہمیں پہنچا دیا گیا ہے جی یہ سیکنڈ فلور پر. یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن ہے, خانہ کعبہ ادھر ہے, اور لوگ یہیں کھڑے ہو کے دعا وغیرہ کر کے صحیح شروع کرتے ہیں. صحیح یعنی وہی صفا مروہ چلنا جو ہوتا ہے 7 چکر, صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا آنا رہتا ہے. تو یہ ہے وہ مقام صفا کا, یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلا چکر. پہلے لوگ یہاں پر ہی, ایسے تو نفل نماز یہاں پڑھنا رہتا ہے, وہ افضل ہے, نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پہ تھوڑا دعا کرنا رہتا ہے. لوگ یہاں پر ہی کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپنا پہلا صحیح شروع کرتے ہیں, صفا سے مروہ جانا شروع کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی جو لگژری صفا ہو رہا ہے, صفا مروہ ہو رہا ہے. دیکھو اوپر چارجنگ والا گاڑی بھی چلتا ہے. جو لوگ معذور ہوتے ہیں, جو زیادہ چل نہیں سکتے, پیر جن کا جس مسئلہ ہے, جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, اور جو زیادہ ضعیف ہو چکے, بوڑھے ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ آسانی ہے اوپر میں کہ ان لوگوں کے لیے یہ گاڑی چلتی ہیں, اور اس کا چارج بھی لگتا ہے, پیسہ بھی لگتا ہے. یہ چارجنگ والی گاڑی ہے, اور یہ ان لوگ کو صفا مروہ کراتے ہیں. تو جس کو مطلب کہ جو نہیں کر پاتے پیدل, تو ان کے لیے یہ سسٹم ہے. ویل چیئر بھی ہے, ویل چیئر بھی کر سکتے ہیں. بہت سا یہاں سہولت دیا گیا, لیکن ہم جو جوان ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, اسے چاہیے کہ پیدل ہی صفا مروہ کیا کریں. تو چلے جی, اب ہم بھی چلتے ہیں, اپنا صفا مروہ شروع کرتے ہیں. ہم نے دعا وغیرہ بھی کر لی ہے. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ مروہ کے لیے شروع کرتے ہیں. تو ہمارا یہ صفا سے مروہ کا پہلا صحیح شروع ہو چکا ہے جی. اور یہ دیکھیں کیا رش ہے. یہ رمضان کے مہینے میں اتنا رش رہتا ہے, تو حج میں سوچئے کس طرح رش رہتا ہے. اور اس میں بھی میرا تھوڑا پرابلم ہے کہ میرا کیمرہ بہت ہل رہا ہے, موبائل بہت ہل رہا ہے, کیونکہ یہاں رش ہی اتنا ہے, بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. عورتیں وغیرہ بھی ہیں, آگے بھی پیچھے بھی, تو تھوڑا دیکھنا بھی پڑتا ہے. تو ہاتھ اوپر رکھنا پڑتا ہے. ویڈیو کو تھوڑا یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ فیمیل وغیرہ کا زیادہ ویڈیو نہ آئے, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی فیمیل وغیرہ کا ویڈیو بن جائے. ایسے اگر بن بھی جاتا تو میں بلر کر دیتا ہوں, لیکن یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ سب, اور اللہ کے مہمان لوگوں کی حفاظت کرنا بھی یہ ہمارا یہ ہے ذمہ داری ہے کہ آپ کی طرف سے کسی بھی اللہ کے مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی ایذا نہ پہنچے. یہ دیکھیں جی, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہی مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور کس لیے دوڑنے کا حکم دیا گیا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہیں پر ہی پانی کے لیے اس پہاڑ سے اس پہاڑ دوڑی تھی. تو اس سنت کو اللہ پاک نے اب تک زندہ رکھا ہے, اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ یہ صفا مروہ جب بھی آپ عمرہ پہ آئیں گے, یہ صفا مروہ آپ کو کرنا ہے, اور یہاں پر ہی تھوڑا آپ کو تیز دوڑنا ہے کہ وہ سنت وہ یاد تازہ ہو. تو اس وجہ سے یہاں پر ہی لوگ دوڑتے ہیں. یہ اوپر جو گرین لائٹ لگا ہوا, یہ کچھ دوری کا گرین لائٹ ہے, بس اسی ایریے میں مرد لوگ ہیں وہ دوڑتے ہیں. اور فیمیل کو دیکھیں یہ دوڑنے سے منع کیا گیا. پردہ کا کتنا اسلام میں یہ دیا گیا, اہمیت دیا گیا کہ یہاں جو دوڑی تھی وہ عورت ہی تھی, لیکن اب یہاں پر ہی عورتوں کو دوڑنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے, اور مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے. یعنی پردے کا اتنا اہتمام کرتا ہے اسلام کہ یہاں پر ہی اگر عورتیں وغیرہ دوڑیں گی تو صحیح نہیں لگے گا. اس وجہ سے یہاں پر ہی صفا مروہ میں عورتوں کو دوڑنا منع ہے. تو فیمیل جو ہے وہ اپنا درمیانہ چال چلیں گی, حیا والا چال چلیں گے, اور اسی طرح صفا اور مروہ وہ مکمل کریں گے. تو ہمارا ہو چکا ہے جی صفا مروہ مکمل, 7 چکر 7 پھیرے ہمارے ہو چکے ہیں. اور اب ہم یہاں سے لیتے ایگزٹ باہر, اور اب ہمیں اپنا بال کٹانا ہوگا. تو سنت یہی ہے کہ ٹینڈ ہو جائے, ٹینڈ بولے یعنی ٹکلا ہو جائے, ہم لوگ کی لینگویج میں جو بولتے ہیں ٹکلا ہو جانا. تو مردوں کو ہو جانا ہے ٹکلا, اور اگر کوئی اپنی بالوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ٹکلا نہیں ہونا چاہتا ہے تو وہ قصر کرا لے. یعنی انگلی کا جو ایک لائن ہوتا ہے, 3 لائن جو ہوتا ہے اس میں اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ایک لائن, اتنا مقدار کے مطابق اپنا سر کے بال کٹوا لے مرد. اگر اتنا نہیں ہے تو وہ استورے پھروا لیں.
تو کم سے کم اتنا تو آپ کو کرنی پڑے گا۔ یہ دیکھیں یہ جو کاٹ رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا پولیس وغیرہ اگر دیکھ لیے یہاں کا تو پکڑ کے لے جاتا ہے، تو آپ ایسا غلطی نہ کریں۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر ہی بال کاٹنے کا بھی اچھا خاصا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پر یہ آپ کا فری میں ہیئر کٹنگ ہوگا، اور وہ کہاں پر ہی ہوگا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی ابھی ہم پہنچ گئے یہاں پر ہی، یہ یہاں کے حرم کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ یہاں پر ہی آپ کو فری میں بال کٹنگ ہوگا، لیکن یہاں پر یہ ٹینڈ نہیں ہوگا، یعنی ٹکلا نہیں کیا جائے گا اور مشین نہیں چلے گا، آپ کو صرف یہ کینچی سے آپ کا بال چھوٹا کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ چھوٹا کرانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے چھوٹا کرا لیں، لیکن میرا لوگوں سے یہ مشورہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ پورا بال چھلا لیا کرتے ہیں جب بھی عمرہ کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ سنت پر عمل کریں، بال سے اتنی محبت نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور ان کے طریقے سے محبت کریں۔ تو ایسے میں ناجائز نہیں کہتا ہوں کہ جو صرف بال کٹواتے ہیں تھوڑا تھوڑا، یعنی ایک انگلی کے پورے کے برابر، ایک لائن کے برابر، لیکن محبت ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے، اس طرح جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسا حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ان سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ہر ادا، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہی جو تھا ٹکلا نہیں ہونے کا، ٹینڈ نہیں ہونے کا، تو ہم بال نہیں کٹائیں کیونکہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے کیمپ میں جائیں گے، روم پہ جائیں گے، اور وہاں پر ہی جا کے اپنے بال کو چھلوا لیں گے، ٹینڈ کروا لیں گے، یعنی ٹکلا ہو جائیں گے، تو یہ بھی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب بھی عمرہ کرے تو کوئی مجبوری نہ ہو تو ٹینڈ ہی کرائے، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو چلے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ہے غزہ ایریا، یہ اب یہ جو پہلے آئے ہوں گے 1 سال پہلے حرم میں، تو یہ جگہ ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ پورا چینج ہو گیا، یعنی یہ ہر سال میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوتے رہتا ہے۔ تو اب ہم آ گئے جی اپنے یہ روڈ کے پاس، جہاں سے ہمیں ٹیکسی ملے گی، تو اب ہم ٹیکسی پکڑ کے روم جائیں گے انشاءاللہ، اور روم جا کے پھر اپنا جو کام باقی وہ پورا کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارا یہ عمرہ، یہ سفر قبول فرمائے، اور ہر مسلمان جو یہاں عمرہ کر رہے اللہ پاک سب کی روزے، نمازیں، صدقات، عمرہ یہ سب قبول فرمائے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کے پاس، دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم اکیلے ہیں، 1-2 ساتھی مل جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گا، کیونکہ کرایہ یہاں بہت لگتا ہے، اس لیے کہ ابھی رمضان سیزن ہے، کرایہ گاڑی والا لوگ بہت زیادہ لے رہا ہے، ان لوگ کا بھی سیزن ہے کمانے کا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، ہمیں گاڑی بھی مل گئی، اور 2 ہمارے ساتھی بھی مل گئے جو ہمارے کیمپ ہی جا رہے تھے، تو ہم تینوں نے اپنا کرایہ شیئر کر لیا، تو ایک بندے پر تھوڑا لوڈ کم پڑے گا کرایہ کا۔ تو یہ دیکھیں یہ جی اب ہم حرم سے ایگزٹ نکل چکے ہیں، مسجد الحرام کے ایریے سے اب باہر آ چکے ہیں، اور ہم پہنچ چکے ہیں ابھی یہ آپ کا یہ جو ایریا کہلاتا ہے یہ آتا ہے نکاسہ کے ایریا میں، اور اسی کے ایریا سے آپ جائیں گے ہم لوگ کاکیا سے پھر اپنا شوقیہ جو ہم لوگ کا کیمپ ہے جہاں، اس کے بعد اسکان ہمارا کیمپ ہے، اسکان میں ہم لوگ یہاں سے پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے 2 ساتھی مل گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر کام، ہر ارکان خیر و عافیت سے کرا دیا۔ آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیں ہمیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی مسجد الحرم دکھائے، عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال